باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور یہ گفتگو ہماری ابھی جو چل رہی ہے شیعہ بنی عباس کے دور میں، جہاں ہم نے تقریباً 6 امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور اب ہم 10ویں امام کے حالات اور ان کے زمانے کے واقعات پڑھنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ دور تھا کہ جب امامت کس کی تھی؟ ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی۔ امام علی نقی علیہ السلام کا مدفن کہاں پہ ہے؟ سامرہ میں ہے۔ احسنت۔ کہہ رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے دوران، یعنی جب آپ کی امامت تھی، معتصم کون تھا؟ مامون کا بھائی تھا، اور واسق اس کا بیٹا، متوکل اس کا بیٹا، مستنصر، مستعین اور معتز عباسی حکمراں ہوئے۔ تو کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 کتنے حکمراں ہوئے؟ 6 حکمراں ہوئے۔ متوکل نے امام علیہ السلام کو 236 ہجری میں مدینے سے اپنے دارالسلطنت سامرہ بلا لیا۔ صحیح۔ متوکل نے کیا کیا؟ ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کو سن 236 ہجری میں مدینے سے اپنے دارالسلطنت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پائے تخت، جہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جو بادشاہ، جو ذمہ دار ہوتا ہے ملک کا، وہ وہاں پہ بیٹھتا ہے۔ صحیح، اس کو پائے تخت کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا پائے تخت کیا ہے؟ دہلی کیپٹل۔ تو اسی طرح سے اس نے اپنے دارالسلطنت سامرہ بلا لیا تاکہ آپ علیہ السلام پر مکمل نگرانی رکھی جا سکے۔ کہنا اس کے باوجود متوکل کے جاسوس وقتاً فوقتاً یہ خبر اس کے پاس پہنچاتے رہتے کہ شیعوں کی آمد و رفت آپ کے یہاں بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ شیعہ آپ کے یہاں آتے جاتے ہیں، شیعہ آپ کے یہاں اسلحے جمع کر رہے ہیں، اور صرف آنا جانے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اور کیا کر رہے ہیں؟ اسلحے جمع کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام حکومت وقت کے خلاف قیام کرنے والے ہیں۔ اور مجھے بتائیے، اگر کوئی اس طرح کی اطلاع خلیفہ کے پاس پہنچائے گا تو خلیفہ کیا سکون چین سے بیٹھے گا؟ متوکل اپنے فرستادہ کو بھیج کر، فرستادہ کے معنی خود ہوتے ہیں کیا؟ جسے بھیجا گیا ہو، چھاپا مار کاروائی کرتا، یعنی گھروں میں چھاپے ڈلواتا۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام دیکھا گھر کے اندر کچھ نہیں ہو، ایک چٹائی پہ بیٹھے مصلی پہ، آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ کہہ رہے ہیں فرستادہ کو بھیج کر چھاپے مار کاروائی کرتا، اور تلاشی کے بعد معلوم ہوتا کہ یہ خبریں غلط ہیں۔ جو اطلاعات امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے دی گئی تھیں، ان اطلاعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ گھر میں مختصر سامان کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ایک روز شراب نوشی کی محفل آراستہ تھی۔ شراب نوشی کی محفل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں شراب پی جا رہی ہو، کی آراستہ مانے جانتے ہیں؟ سجی ہوئی۔ کہہ رہے ہیں ایک روز شراب نوشی کی محفل آراستہ تھی، متوکل نے اسی شراب کی محفل میں
امام علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا کہ جہاں شراب پی جا رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، ہنسی ٹھاٹھے کر رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں، کہا شراب کی محفل میں امام کو بلانے کا حکم دیا، امام تشریف لائے، لیکن آپ نے ایسے مطالب ارشاد فرمائے کہ پوری محفل متاثر ہو گئی، حتیٰ کہ متوکل بھی آنسو بہانے اور اپنے اعمال پر اظہار ندامت کرنے لگا۔ 3 نمبر کا حاشیہ کس کا ہے؟ مروج الذہب اعیان الشیعہ تاریخ الشیعہ۔ اور یہی نہیں، باقاعدہ متوکل نے آپ کو شراب پینے کی دعوت دی تھی کہ آپ شراب پئیں، ناچنے والیوں کی محفل میں بلایا گیا تھا۔ معتز عباسی کے دور میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ کس کے دور میں ہوئی؟ معتز عباسی کے دور میں۔ اور آپ کے بعد امامت کی ذمہ داری امام حسن عسکری علیہ السلام کے کاندھوں پر آ گئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مدت امامت 6 سال تھی۔ کتنے سال؟ 6 سال۔ یعنی 254 میں کس کا انتقال ہوا ہے؟ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کا۔ تو 254 سے 260 تک اس 6 سال کے عرصے میں کون کون خلیفہ ہوا؟ کہا ایک معتز کہ جس نے امام کو زہر دیا تھا، پھر مہدی، اور متوکل کا بیٹا مستعین عباسی۔ صحیح، معتز، مہدی، متوکل کا بیٹا مستعین عباسی حکمراں گزرے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ متوکل کے حکم سے مدینے سے سامرہ منتقل ہوئے۔ صحیح ہے، کس کے ساتھ آئے سامرہ؟ متوکل کے ہمراہ نہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے ہمراہ۔ جب امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل نے اپنے پائے تخت کہاں بلوایا؟ سامرہ بلوایا، تو ساتھ میں کون آیا؟ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ متوکل کے حکم سے مدینے سے سامرہ منتقل ہوئے، اور اس وقت سے شہادت تک آپ سامرے میں عسکر نامی محلے میں حکومتی نگرانی میں رہے۔ آپ کب تک؟ شہادت تک۔ شہادت کب واقع ہوئی؟ 260 ہجری میں۔ کہہ رہے عباسی حکومت کے اہلکار، اہلکار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کارکنان، کام کرنے والے، کاموں کو انجام دینے والے۔ عباسی حکومت کے اہلکار امام حسن عسکری علیہ السلام پر کڑی نظر اور سخت نگرانی رکھتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں امام کے معنوی اثر و رسوخ سے خوف و وحشت کے علاوہ انہیں آپ کے اس فرزند کے وجود سے بھی شدید خطرہ تھا جو روایات کے مطابق دنیا میں آ کر ظلم و جور کی بساط الٹ دے گا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گا۔ چونکہ اس حدیث سے تو سبھی واقف تھے، صحیح ہے کہ رسول کی مشہور حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، اور ان کے نام ہے، کون کس کے فرزند سے ہوگا۔ تو جب 11 آ چکے تو 12واں کس کے صلب میں آئے گا؟ انہی کے صلب میں آنا ہے۔ اسی لیے باقاعدہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں ان کے ایک پوری ڈاکٹری ٹیم آتی تھی جو آ کے ہمارے جو خواتین گھر کے اندر تھیں، جو زوجات امام حسن عسکری علیہ السلام تھی، سب کا باقاعدہ ٹیسٹ کیا جاتا تھا، چیک کرتی تھی کہ یہ حمل سے ہے یا نہیں ہے۔ امام کو قید میں رکھا جاتا تھا تاکہ دور
دور رہیں، فیملی سے ملنے بھی نہ پائیں، تاکہ بارہا اس دنیا میں آئے ہی نہ. لیکن یہی ہے نا کہ خدا جس کا ارادہ کر لیتا ہے وہ اس کام کو ہر حال میں انجام دیتا ہے. کچھ اسی طرح کی باتیں. جب جناب ابراہیم کی ولادت ہونی تھی اس وقت بھی ایسے ہی واقعات ملتے ہیں. اس نے ایک خواب دیکھا تھا نمرود نے. اس خواب کی تعبیر تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیرے تخت و تاج کو کیا کرے گا؟ الٹ دے گا. تو اس نے تمام عورتوں کو، بستی میں تمام مردوں کو کیا کر دیا تھا؟ باہر، تاکہ ملے ہی نہ، تاکہ کوئی بچہ ہو. لیکن پھر بھی جو خدا چاہتا ہے اس کام کو انجام دیتا ہے. تو وہی دیکھیے کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام کے معنوی، لوگوں کے دلوں میں امام علیہ السلام کے معنوی اثر و رسوخ سے خوف و وحشت کے علاوہ انہیں آپ کے اس فرزند کے وجود سے بھی شدید خطرہ تھا جو روایات کے مطابق دنیا میں آ کر ظلم و جور کی بساط الٹ دے گا اور دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گا. کہہ رہے مذکورہ وجوہات کے باعث امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی نہایت دشوار حالات میں بسر ہوئی، بہت سختیوں میں بسر ہوئی. عمر مبارک کل 28 سال ہے اور شیعوں سے آپ کا رابطہ بہت مشکل تھا. یہ جو وکلا کی ذمہ داری تھی معلوم کہاں سے چل رہی ہے؟ یہ 10ویں امام نے قائم کر دی تھی. وکلا کا سلسلہ 10ویں امام سے قائم ہے، یعنی 12ویں امام کی تمہید پہلے سے چل رہی ہے. 10ویں نے اس کام کو انجام دیا، 11ویں امام نے اس کام کو انجام دیا ہے کہ آپ کے وکیل ہوتے تھے جگہ جگہ. شیعوں سے آپ کا رابطہ بہت مشکل تھا، لیکن امام کے معتمد اور لائق اطمینان وکلا عالم اسلام کے مختلف مراکز میں بسے ہوئے شیعوں کی مشکلات اور مذہبی مسائل حل کرتے رہتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جو بھروسے مند افراد تھے وہ لوگ کام انجام دیتے تھے. اس زمانے میں قم بھی شیعوں کا ایک مرکز تھا اور اس شہر میں احمد ابن اسحاق امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے. کہاں پہ؟ قم میں. کون وکیل تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا؟ احمد ابن اسحاق. امام حسن عسکری علیہ السلام شہادت کے ساتھ ہی 12ویں امام حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صحیح ہے کی امامت کا آغاز ہو گیا. اور 12ویں امام کی امامت کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ سن 260 ہجری میں، ہے نا؟ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد اور شیعت کی تاریخ نئے مرحلے میں داخل ہو گئی. امام حسن عسکری امام عصر علیہ السلام کی امامت کا آغاز در اصل امامت کے عصر غیبت کا آغاز تھا. اس وقت سے اب تک عالم تشیع میں بے شمار تغیر و تبدل اور نشیب و فراز آئے. اس مقام پر ان کے سرسری تذکرے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سرسری طور پر ہی صحیح جو تبدیلیاں اور جو تغیرات واقع ہوئے ہیں، چونکہ عصر غیبت کے جہاں امام موجود نہیں ہیں، ابتدا کے سال غیبت صغرا کے تھے کہ جہاں آپ کے نائبین آپ سے ملاقات کرتے تھے، لوگوں کے بیچ رہتے تھے اور لوگوں کی باتیں امام تک، امام کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے تھے. لیکن غیبت کبریٰ کے بعد اب یہ ذمہ داری کس نے لے لی ہے؟ مراجع عظام نے، کہ جن کے پاس نیابت خاصہ تو نہیں ہے لیکن نیابت عامہ موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب ہماری بات ہوگی اصول و فروع دین کے لیے شیعہ ماخذ. ماخذ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ منبع. صحیح ہے. مصادر کیا ہیں ہمارے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.